السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 71 اور 72 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اس نے کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، فرماتا ہے، انہا، کہ وہ، بقرۃ، ایک گائے، لا ذلول، نہ سدی ہوئی ہو، تثیر، جوتتی، ارضا، زمین میں، ولا تسکل، نہ پانی پلاتی، حرثا، کھیتی کو، مسلمۃ، بے عیب، لا شیۃ، نہیں کوئی داغ، فیہا، اس میں، قالوا، وہ بولے، آنا، اب، جئتا، تم لائے، بالحق کی ٹھیک بات، فذبحوہا، پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادوا، اور وہ لگتے نہ تھے، یفعلون، کہ وہ کرے۔ کہا، بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ جوتی ہوئی ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، صحیح سالم ہے، اس میں کسی اور رنگ کا نشان نہیں۔ انہوں نے کہا، اب بات تو صحیح لایا ہے، بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ وہ کرتے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، نفساً، ایک آدمی کو، فَادَّرَأْتُمْ، پھر تم جھگڑنے لگے، فِيهَا، اس میں، وَاللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، مُخْرِجٌ، ظاہر کرنے والا ہے، مَا كُنْتُمْ، جو تم تھے، تَكْتُمُونَ، چھپاتے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، اور اللہ اس بات کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے کسی شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور جو لوگ قاتل کو جانتے تھے انہوں نے اس پر پردہ ڈال دیا۔ اب وہ ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے اور جھگڑا شروع ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ذبح شدہ گائے کا کوئی حصہ مقتول پر مارنے کا حکم دیا، جس سے اس نے زندہ ہو کر قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اتنی بات ان آیات سے صاف ظاہر ہے۔ تفاسیر میں اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا تاکہ اس کا وارث بن جائے، پھر رات کو لاش اٹھا کر دوسرے شخص کے دروازے پر ڈال دی اور صبح کے وقت ان پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ اس پر دونوں طرف سے ہتھیار نکل آئے، لڑائی ہونے والی تھی کہ بعض لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لو۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ حکم دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس واقعے کی تفصیلات اسرائیلیات سے لی گئی ہے، ان پر کلی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ قصہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے قتل سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کا مقام پہلے تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم پہلے ذکر فرمایا تاکہ بنی اسرائیل کی نافرمانی کے متعدد مناظر جو ہیں وہ سامنے آ سکے۔ مثلا گائے ذبح کرنے سے پہلو تہی بار بار سوال کرنا، ناحق قتل کرنا، پھر اسے چھپانے کی کوشش کرنا۔ اگر آیات کی ابتدا قتل نفس سے ہوتی تو یہ ایک ہی واقعہ معلوم ہوتا اور بنی اسرائیل کی نافرمانی کے متعدد پہلو جو ہے وہ نمایاں نہ ہوتے۔ علامہ زمخشری مگر ابو حیان نے فرمایا، ظاہر بات یہ ہے کہ واقعات کی ترتیب بھی اس طرح ہے جس طرح آیات کی ترتیب ہے، چنانچہ حقیقت یہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، انہیں اس کا راز معلوم نہ تھا، پھر ان میں قتل کا واقعہ ہوگا تو ان کے لیے گائے ذبح کرنے کی ایک اور حکمت بھی ظاہر کر دی گئی۔ ہمیں کوئی مجبوری نہیں کہ ہم بعد والے واقعے کو پہلے اور پہلے والے کو بعد والا قرار دیں۔ رہی تاریخ میں مذکور کہانیاں تو ان کا کچھ اعتبار نہیں۔ ابو حیان کی بات واقعتاً وزن رکھتی ہے، اس سے گائے ذبح کرنے کے حکم کی اہمیت و حکمت زیادہ واضح ہوتی ہے، جو کہ گاؤ پرستی کی جڑ پہ کلہاڑا مارنا تھا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گائے کا ٹکڑا مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا۔ فرمایا، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی یہ واقعہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے کی بھی ایک دلیل اور نشانی ہے، کیونکہ جو ایک مردہ کو زندہ کر سکتا ہے وہ تمام مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ فرمایا، ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا بٹھانا مگر ایک جان کی طرح۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 5 مقامات پر دنیا میں مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57۔ اور اس مقتول کا قصہ جو یہاں ذکر ہوا ہے
ان لوگوں کا قصہ جو موت سے ڈر کر ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل پڑے تھے اور